لاسٹ سیشن میں ہم نے تزکیہ نفس کے حوالے سے بھی بات کر لی تھی. حقیقت انسان کی حقیقت کیا ہے, اس کے مختلف کمپوننٹس کیا ہیں, اس کو ہم نے اچھی طرح سمجھا تھا. اور پھر ہم نے تزکیہ نفس کے اوپر بھی بات کی تھی. کچھ بات جو ہے اس کو ریکیپ کر کے پھر ہم آگے آج کے ٹاپک کی طرف جائیں گے. تو تزکیہ نفس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اس والے سے ہم نے بات کی تھی کہ انسان کے باطن میں دو ایک مسلسل مارکے جو ہے وہ جاری ہیں. ٹھیک ہے, ایک مارکا جو ہے وہ ہمارے شعور کا ہے شیطان کے وساوس کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور ایک ہے جو ہماری روحانی وجود کا ہے ہمارے حیوانی وجود کے ساتھ. تو یہ دو مارکے مسلسل ہمارے اندر چل رہے ہوتے ہیں, اور ان میں کون جیتتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہوگی اس لائف میں. تو اور ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ذریعہ بات ہے شعور جو فائٹ کرے گا قرآن شیطانی وساوس کے ساتھ, اس کے بعد جو تلوار ہے وہ قرآن ہے, اور یا قرآن و سنت اب کہہ لیں یا دین علم وحی کہہ لیں, جو بھی آپ اسے نام دیں. تو اصل میں وہ نالج آپ کے پاس ہوگا تو آپ ان وساوس کا جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں جو شیطان کی طرف سے آئیں گے. یہ شعوری اسٹرگل ہے. یعنی دیکھیں ایک شعور ہے جو ہمارا شعور ہے, وہ شیطان بھی ایک شعوری ہستی ہے. تو اس کے ساتھ جو ہمارا ایک مقابلہ ہے یہ شعوری طور پر جو ہے لڑا جائے گا. اور دوسرے جو دو ایسپیکٹس ہیں یعنی ہمارے وجود کے اندر, وہ جو ان کا آپس میں مقابلہ ہے وہ غیر شعوری ہے, وہ انکانشیسلی ہوتا ہے. اس کا ہمیں ویسے شعوری طور پر پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن یہ ہے کہ ہم اس سے محسوس کر سکتے ہیں کہ اٹ از دیئر. اور وہ ہے ہمارے جو ہے روحانی وجود کا مقابلہ ہے ہمارے حیوانی وجود کے ساتھ. روحانی وجود کا جیسے ہم نے بتایا تھا کہ فنکشن یہ ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتا ہے, اچھائی کی طرف رغبت ہے, اس کے اندر انابت ہے اللہ کی طرف, یعنی اللہ کی طرف جو ہے ایک لگاؤ کا اس کے اندر عنصر موجود ہے, معرفت الہی جسے آپ کہتے ہیں. نفس حیوانی کا ہم نے بتایا تھا کہ یہ بالکل برعکس ہے, یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے, ان نفس لامارۃ بالسوء, جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا. تو ہماری عمومی حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہمارے وجود کے اندر شیطان ہم پر حاوی ہے, اس کے وساوس پورے طریقے سے ہمارے پر حملہ آور ہیں. عام طور پر دین کا نالج بھی نہیں ہوتا, وہی کا علم جو ہے وہ کم ہے, جس کی وجہ سے پھر جو ہے ہم ان وساوس کا کاؤنٹر نہیں کر پاتے, اس لیے ہمارا شعور اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے. دوسری طرف ہمارا جو حیوانی وجود ہے وہی حاوی ہے. روحانی وجود کا تو ہم نے خیال نہیں رکھا, جیسے ہم نے بتایا تھا اس کی خوراک تو وہ اللہ کی یاد ہے, وہ اللہ کی یاد کی تو ڈرپ اسے ہم دیتے ہی نہیں ہے. تو اللہ ماشاء اللہ, تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے جو دو کمپوننٹس ہیں جن کو اسٹرانگ ہونا چاہیے وہ بہت ویک ہیں, اور جو دوسرے جو جن کو ہمیں کمزور کرنا ہے, کنٹرول میں لے کے آنا ہے, وہ ہمارے بہت قوی ہیں. تو یہ ہماری عمومی حالت ہے, جس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے وہ جو کیفیت ہے کہ جانتا ہوں صواب اطاعت و زہد پر طبیعت اس طرف نہیں آتی. ایون کہ اگر پتہ بھی چل جائے کہ راستہ صحیح کیا ہے, پھر بھی اس سے طبیعت جو ہے اس کا جانا مشکل ہے. تو یہ ہماری اس وقت سچویشن ہے جو کہ جس میں ہم ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے اس کے لیے, یعنی ہمیں اس کے اوپر جو پروگرامز ڈپلوائے کرنے ہوں گے نا, ان چاروں کے لیے کچھ پروگرامز ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ایک بھی پروگرام ہماری لائف میں نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ ہمارے لیے سیدھے راستے پہ رہنا اتنا آسان نہیں ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس والے سے جو ایک طریقہ وہ ہے جو صوفیہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے یا روحان کی طرف سے ہمیں ملا, وہ جو پروسیس ہے اس میں ہم نے یہ بات بھی کی تھی اور آج ہم ریکیپ کر رہے ہیں کہ وہ ان نیچرل بھی ہے, یعنی اس کے اندر کچھ چیزیں مسنگ بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس میں ایفرٹ بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ چیز مسنگ ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ شعور کے حوالے سے کوئی بندوبست نہیں ہے. آپ صوفی کسی سلسلے میں چلے جائیں, تزکیہ نفس کا جو سارا معاملہ ہے وہاں پہ شعوری طور پہ تو بلکہ کہا جاتا ہے, ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ نے دماغ کو بند کر کے چلنا ہے. آپ شیخ صاحب کے آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, بس آپ شیخ صاحب ہی ہیں, آپ تو فنا فی شیخ ہو جانا ہے. تو آپ اپنی سوچ تو بند کرنی پڑے گی. یعنی یہ اب یہ اتنی بڑی فیکلٹی جو آپ کے اندر موجود ہے, اسے اگر آپ بند کر دیں گے تو کیا تزکیہ نفس ہوگا. اچھا یہاں پہ ٹھیک ہے تعوذ کا بندوبست ہے. شیطان کو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس کو کنٹرول کرنا تو ہمارے بس میں ویسے نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان جو ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو یہی اس کا جو ہے وہ توڑ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگنی ہے ہم نے. تو تعوذ کا بندوبست ہم کرتے رہیں گے, وہ ان کے ہاں ٹھیک ہے ان سلسلوں میں بھی ہے ٹھیک, لیکن
جتنا مرضی آپ دعا کر لیں ڈیفینیٹلی شیطان اپنا کام تو کرتا رہے گا، اس کو جب موقع ملے گا اپنا کام کرے گا. اس کے لیے شعور کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ بندوبست اس کا نہیں ہے. ہاں، نفس کی جو روح کو تقویت دینے کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی جو ذکر اذکار کے سارے سلسلے ہیں، یا صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت ہے، خانقاہوں میں اچھی صحبت مل جاتی ہے. یہاں پر بھی بہرحال گڑبڑ ہے ذکر کے اندر، یعنی ذکر کے جو مصنون طریقے ہیں وہ نہیں بتائے جاتے. ہاں، اچھے جو سلسلے ہیں ان کے اندر تو یہ بات ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، جو کہ سنت کے قریب ہے. لیکن آپ کو پتا زیادہ تر جو آگے پیچھے سے الٹے سیدھے قسم کے سلسلے چل رہے ہیں، ان کے اندر تو پتہ نہیں کس قسم کے وہ ذکر ہیں، جن کا نہ تو کوئی سر پیر ہے، نہ تو اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے شریعت کی بنیاد پر، بس وہ موجود ہے. تو یعنی یہاں بھی گڑبڑ ہے. لیکن چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ صحبت میسر ہے، کچھ اللہ کو یاد کرنے کا بندوبست ہے، تو یہ جو روح کی تقویت کا بندوبست تو ہے. لیکن جو چیز بالکل مسنگ ہے، اگین دوسری جو چیز مسنگ ہے وہ ہے اس نفس کو قابو کرنے کے حوالے سے کوئی بندوبست نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ اس کو دبایا جائے. ٹھیک ہے، نفس کی جو ارچیز ہے ان کو دبایا جائے. تو یہاں پہ دو جو معاملات ہیں ان میں گڑبڑ ہے. جبکہ ہم نے بتایا تھا کہ نبوی طریقہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ علم وحی کے ذریعے سے شعور کو مستحکم کیا جائے، تابوت سے شیطان کو کنٹرول کیا جائے، اور ذکر و صحبت ہیں، مصنون اذکار ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے سارے بندوبست ہم نے بتایا تھے، ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے روح کو تقویت دی جائے. سب سے بڑی بات جو ہے وہ قیام اللیل ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جس کی انسٹرکشن دی ہے کہ رات کو اٹھ کے جو قرآن کا پڑھنا ہے، یہ سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ پاورفل ایک ڈرپ ہے اس روحانی نفس کے لیے. اور یہاں پر پھر جو ہے نفس کو قابو کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس الہ کلمت اللہ اور شہادت الناس کی جدوجہد ہے. ٹھیک ہے جی، اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے یہاں بات بس وہی تھوڑا سا ریوائز کر رہے ہیں کہ ہم نے بات کی تھی کہ نفس کو قابو کرنا ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کوئی پروگرام ہونا چاہیے. صوفیہ کا جو طریقہ کار ہے یا رحمانی طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ ان جو تین بڑی ارجز ہیں، نفس کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے اس کی ارجز کو کنٹرول کرنا. ہمارے اندر تین بڑی پاورفل ارجز ہیں جن کو اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے یا قابو میں نہیں رکھیں گے تو یہ ہمیں گناہ پر آمادہ کرتی ہیں. اب کہا تھا ارج ٹو لیو ہے، قوت باقیہ ہے، زندہ رہنے کی قوت. اس کو ہمیں جو ہے اس کو بندوبست کرنا ہے. ارج ٹو پلیئر ہے، شہوانی جذبہ ہمارے اندر ہے، اس کو ہمیں کچھ کرنا ہے. ارج ٹو پاور، اور سب سے پاورفل جو ہے قوت غضبیہ ہے، ارج ٹو ڈومینیٹ. ٹھیک ہے، ہر بندہ جو ہے غالب آنا چاہتا ہے. صوفیہ کے ہاں سلسلہ جو ہے وہ یہ کہ ان کو سپریس کیا جائے. ٹھیک ہے، بھوکا پیسہ رکھا جائے نفس کو. وہ الگ بات ہے، آج کے صوفی تو برحال وہ نہیں رہے، پہلے جو صوفیہ تھے وہ اس پہ عمل کرتے تھے کہ اپنے آپ بھوکا پیسہ رکھنا ہے. پھر نکاح کے حوالے سے بھی تھا کہ نہیں کرنا، جو شیوانی جذبہ ہے اس کو سپریس کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. مجرد رہنے کے یعنی علیحدہ رہنے کے آداب سکھائے جاتے تھے. ارج ٹو پاور تو ویسے ہی ہے ہی تکبر، اس کو تو کچلا جائے. جب بھی یہ ارجز تنگ کرے تو اپنے آپ کو اذیت دی جائے، کوڑے لگائے جائیں وغیرہ. لیکن یہ نیچرل پروسیس نہیں ہے. ہم نے بات کی تھی کہ نبی جو طریقہ ہے اس والے سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو چینلائز کریں، کچھ نہ کچھ سپریس کریں لیکن زیادہ چینلائز. تو ارج ٹو لیو، اچھا، ہر جو ارج ہے، ہر جو جذبہ ہمارے اندر موجود ہے اس کو چینلائز کرنے کے حرام طریقے بھی ہیں، حلال طریقے بھی ہیں. حرام طریقے جیسے ہم دیکھا کہ ارج ٹو لیو کے لیے چوری مار لو، ڈکیتی کر لو، رشوت کھا لو، حرام خوری کر لو. لیکن حلال رزق کا بھی راستہ ہے ہمارے پاس. ارج ٹو پلیئر ہے، اس کے لیے اس کے جو برے راستے ہیں، زنا ہے، بد نظری ہے، فحاشی ہے، موسیقی ہے، یہ سب اس کے جو ہیں وہ حرام راستے ہیں. حلال راستہ کیا ہے؟ نکاح ہے سب سے بڑا جو ہمارے جذبے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. پھر دیگر حلال فرض بخش ایکٹیویٹیز ہیں جو اسلام کے اندر موجود ہے جن کو استعمال کر سکتے ہیں. اب جو تیسری جو بات ہم نے کی تھی کہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہے ارج ٹو پاور، کیونکہ اس کو اگر چینلائز نہ کیا جائے تو پھر یہ ہمیشہ جو ہے وہ بہت بڑی بڑی خصلتوں یا برائیوں کی طرف جو ہے وہ ہمیں راغب کرتا ہے. جیسے حسد ہے، بغض ہے، غیبت، تکاسر، یعنی دنیا کی زندگی میں آگے بڑھنا، استحصاء کرنا لوگوں کا وغیرہ. یہ جتنے بھی رذائل جنہیں کہتے ہیں شخصیت کے، وہ سب کہاں سے اوریجنیٹ کرتے ہیں؟ ارج ٹو پاور سے. تو اس کو آپ نے چینلائز کرنے کے لیے بہرحال آپ کے پاس راستہ ہی ہے. جو جہاد فی سبیل اللہ جس پہ ہم نے بات کی تھی، غلبہ دین، شہادت الناس کی جو جدوجہد ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے تفصیل سے. ڈیفینیٹلی اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو کہ آج جو ہے ذہن میں آ جاتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جو AK-47 لے کے پکڑ شروع ہو جاؤ، وہ تو مطلب جو ہے بالکل جہالت ہے. یہاں پہ ڈیفینیٹلی ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. تو بہرحال یہی آپ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ
इराक रहमतुल्लाह शाह नास की जद्दोजहद जो है। अच्छा, ये कोई ऐसा अगर आपको बंदा नजर आए ना जिसकी कोई जिंदगी का हायर ऑब्जेक्टिव है, तो उसकी भी आप देखेंगे उसके अंदर भी ये रजायल जो शख्सियत के नजर नहीं आते, यानी उसके अंदर भी कोई ये जज्बा है कि यार अब किसी नजरिए की बालादस्ती के लिए कोशिश करना। जैसे एक मशहूर ये कोट है लियोन ट्रॉट्स्की का, कम्युनिस्ट था तो कम्युनिज्म को वो बालादस्त करना चाहता था, तो उसका ये कॉल है बड़ा इंटरेस्टिंग, इस लिंक था तो मैंने यहाँ पे आपको आपसे शेयर कर दिया जाए कि ये जरूरी है कि जिंदा रहने के लिए, वो ये कहता है कि जरूरी है कि जिंदा रहने के लिए इंसान के पास कोई बड़ा मकसद हो, बड़ा नजरिया हो, वरना इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी झुक जाता है, थक जाता है या बिक जाता है। तो वो मतलब एक वो भी एक ऐसा शख्स जो कि कम्युनिज्म को चलो एक बातिल नजरिया है, चलो उसको भी अगर गालिब करने की जद्दोजहद कर रहा है, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि ये जो बुराइयां हैं नफ्स की वो कम होगी। या और भी कोई शख्स जिसका कोई हायर ऑब्जेक्टिव है, कोई साइंटिस्ट है जो कि दुनिया की किसी राह से पर्दा उठाना चाहता है वगैरह वगैरह। अब ऐसे लोगों की आप देखें शख्सियत जो है उसके अंदर भी आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन एक बंदा जो है जिसका ऑब्जेक्टिव ही कोई नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेल्फ ही सेल्फ है, अपनी जो है याशियां हैं, तो वो शख्स जो है जाहिर बात है वो इसमें आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए जब इंसान कोशिश करेगा तो ये जो अर्श टू पावर वाली जो जो हिस्सा है, जज्बा है, उसकी सेटिस्फेक्शन होगी। तो ये बहरहाल ये थोड़ा सा मैंने आपको जो समराइज कर दिया, होपफुली इसमें क्लैरिटी है, सबको समझ आ गया होगा। लास्ट टाइम भी हमने इस पर बात की थी, कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने सोचा इसको दोबारा से हम रिवाइज भी करते हैं।